السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانشقاق، سورۃ انشقاق مکی ہے۔ سورۃ انشقاق کے بارے میں آتا ہے، موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اس میں اذا السماء انشقت پڑھی، یعنی سورۃ الانشقاق پڑھی اور سجدہ کیا، اور فارغ ہو کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے پڑھتے ہوئے سجدہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ تکویر کے بارے میں ذکر کیا اور سورۃ انفطار کے بارے میں اور سورۃ انشقاق کے بارے میں کہ اگر آپ قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان صورتوں کو پڑھ لیں تو کافی حد تک قیامت کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اذا السماء انشقت، اذا جب، السماء آسمان، انشقت پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہاں آسمان کے شق ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ شق کہتے ہیں کسی چیز کو مکمل طور پر پھاڑ دینا۔ یہ شق کا لفظ عام طور پر پیپر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کپڑے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یعنی ہلکی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شق کا لفظ ہلکی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں آسمان کے لیے اس لیے استعمال ہوا ہے کہ قیامت والے دن آسمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جو کہ کسی زمانے میں اتنا مضبوط تھا، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اذا السماء انشقت، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ، اور سن لے لِرَبِّهَا، اپنے رب کا حکم، وَحُقَّتْ، اور وہ آسمان اسی لائق ہے، یعنی آسمان اس کے لیے یہی لائق تھا، آسمان کے لیے یہی لائق تھا۔ اب وَحُقَّتْ، اور آسمان، اور اسے واجب بھی یہی تھا کہ وہ سنے اور اطاعت کرے اسے آسمان کو، اس لیے کہ وہ سب پر غالب ہے، کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور سب اس کے ماتحت ہے، اور اس کے حکم سے انکار کرنے کی کسی کو بھی مجال نہیں ہو سکتی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آسمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب یعنی اس کو کرنے کے لیے تو آسمان بے چین تھا، یعنی اس کے لیے یہی لائق ہے آسمان کے لیے۔ اب آسمان تو یہ کرنے کے لیے بے چین تھا، بے تاب تھا، یہی حق تھا کہ وہ یہ کرتا۔ آذینت، وہ اس اجازت کے انتظار میں تھا، اس اذن کے انتظار میں تھا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ٹوٹ جاؤں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اتنی بڑی بڑی چیزیں بھی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ایک انسان ہے، ایک انسان تو ہے جو اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ایک انسان ہی ہے جو اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَإِذَا الْأَرْضُ، اور جب زمین مدت پھیلا دی جائے گی، یعنی اس کے طول و عرض میں مزید وسعت کر دی جائے گی، اور زیادہ اس کو پھیلا دیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے کہ اس پر جو پہاڑ وغیرہ ہیں سب کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کو صاف اور ہموار کر کے بچھا دیا جائے گا، یعنی اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو کھینچ لیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا۔ ایسے مثال لے لیں جیسے ایک چادر بچھی ہوئی ہے، اس پر ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یعنی پہاڑ ہیں، درخت ہیں وغیرہ سب کچھ، تو جب ہم اس چادر کو زور سے کھینچتے ہیں تو وہ چادر تو سیدھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو چیزیں اس پر ہیں وہ سب کی سب گر جائیں گے۔ تو اسی طرح ساری چیزوں کو گرا دیا جائے گا، زمین کو برابر کر دیا جائے گا، اونچ نیچ سب ختم ہو جائے گی۔
وَأَلْقَتْ اور ڈالے گی ما جو فیہا جو اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ اور وہ خالی ہو جائے گی، یعنی اس میں جو مردے دفن ہیں سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، جو خزانے اس میں ہیں انہیں اگل دے گی، باہر نکال دے گی، اور خود وہ بالکل خالی ہو جائے گی، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ خالی کر دی جائے گی۔ اور زمین کے بوجھ کون سے ہیں؟ وہ چاہے انسان ہیں، ہمارے اعمال بھی ہیں، معدنیات ہیں، سونا چاندی ہے، تو قیامت والے دن زمین بھی گواہی دے گی کہ اللہ میں گواہ ہوں، اس نے یہاں پر یہ کام کیا تھا۔ تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ زمین بھی ہمارے بارے میں گواہی دے گی۔ ہمارے جو صحابہ تابعین ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ جب وہ اپنی نفلی نمازیں پڑھتے تھے تو جگہ جگہ پڑھتے تھے، اگر فرض نماز مسجد میں پڑھی ہے تو نوافل دوسری جگہ پڑھتے تھے یا گھر میں پڑھتے تھے۔ تو اس کا فائدہ کیا تھا کہ جہاں جہاں ہم سجدہ کریں گے وہاں وہاں کی زمین گواہی دے گی، قیامت والے دن زمین گواہی دے گی۔ اور زمین جو اگلے گی، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرات کا جو دریا ہے جو کہ عراق میں ہے وہ بھی کچھ اگلے گا، تو وہ ایک سونے کا پہاڑ کو اگل دے گا، یعنی کئی ٹن سونا اگلے گا، کئی ٹن سونا وہاں سے نکلے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا ہوگا تو وہاں کوئی شخص بھی اس کی طرف نہ جائے، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کی طرف نہ جاؤ۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہاں بہت قتل و غارت ہوگی، یعنی بہت زیادہ لوگ اس کے پیچھے مارے جائیں گے، لوگ لالچ میں آئیں گے، اور یہ قیامت کی ایک نشانی ہے جو کہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو عراق میں ابھی تک اس نے سونے کا خزانہ ابھی اگلا نہیں ہے۔ وَأَذِنَتْ اور چاہیے کہ سن لے، لِرَبِّهَا اپنے رب کا حکم، وَحُقَّتْ اور زمین اسی لائق ہے، زمین اسی لائق ہے، جو اس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی اس کو پورا کر دے۔ یا ایھا الانسان اے انسان، یا ایھا الانسان اے انسان، انکا بے شک قادح محنت کرنے والا ہے، مشقت کرنے والا ہے، الی ربک اپنے رب کی طرف، قدحن خوب محنت کر، فملاقی پس تو اس سے ملنے والا ہے۔ اب کیا ہے؟ یعنی مومن کافر دونوں شامل ہیں۔ جب یا ایھا الناس کہا تو مومن اور کافر دونوں شامل ہیں کہ اے انسان تو اپنے رب کی طرف کوشش کر رہا ہے۔ سورۃ بلد میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک انسان کی پوری زندگی مشقت میں ہی گزرتی ہے۔ تو پھر آپ چاہیے نیک ہیں یا برے ہیں، تو آپ کی زندگی میں مشقت ہے، تو آپ چاہے نیک ہیں یا برے ہیں تو آپ کی زندگی مشقت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو نیک ہے وہ تو محنت مشقت کر رہا ہے اور جو بد ہے وہ نہیں کر رہا، برا بھی محنت مشقت کر رہا ہے، وہ گناہوں کی طرف کرتا ہے، وہ حرام کی طرف کرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف مشقت کر رہا ہے، دنیا داری میں محنت کر رہا ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الناس کہا یا ایھا الذین آمنو، تو یہاں ہم سے خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس اے انسانوں، اے انسان کہ تم سارے کے سارے مشقت کر رہے ہو، اور یہاں تک کہ تم اپنے رب کو جا ملو۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ تم اپنے اعمال کو جا ملو، جو بھی ہم نے کام کیا ہوگا وہاں پر قیامت والے دن ہمیں مل جائے گا۔ فَأَمَّا پس جو کوئی اوتیا دیا گیا کتابہ اس کا اعمال نامہ بیمینی اس کے دانے ہاتھ میں، فسوفا پس ان قریب جلد یحاسب اس کا حساب کیا جائے گا، حساب کرنا یسیر آسانی سے۔ پر جس کا نامہ اعمال اس کے دہنے ہاتھ میں دیا گیا اس سے حساب آسان لیا جائے گا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اب یہ ہے پھر جس کو اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی، اور یہ دائیں ہاتھ جو ہے، دایاں ہاتھ جو ہے یہ قوت و طاقت کی بھی ایک نشانی ہے، نیک کاموں کی بھی نشانی ہے، تو ان کا حساب کتاب بھی بہت آسان ہوگا۔ اور یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کے چہرے خوش باش ہوں گے، وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، ان کے حساب میں آسانی ہوگی، یعنی ان لوگوں سے زیادہ سوال جواب نہیں کیے جائیں گے۔
ان لوگوں سے زیادہ حساب کتاب نہیں کیے جائیں گے۔ مسند احمد میں حضرت صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نماز میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا حضور یہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا صرف نامہ اعمال پر نظر ڈالی جائے گی اور کہہ دیا جائے گا جاؤ ہم نے درگزر کیا، لیکن اے عائشہ جس سے اللہ تعالیٰ نے حساب لینے پر آ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ مومن کے ساتھ حساب والا معاملہ نہیں ہوگا، مومن کے ساتھ حساب والا معاملہ نہیں ہوگا، صرف سرسری سی اس کی پیشی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا بھی حساب ہو گیا تو اس کو بڑی سخت سزا ملے گی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کہ اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو کچھ لوگوں کا حساب ہوگا تو وہ آسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ حساب نہیں ہے، وہ حساب نہیں، ایک حساب تو یہ ہے کہ ہر بندے کو اس کے اعمال بتائے جائیں گے یا اس کے چیک کیے جائیں گے، اور ایک ہے کہ ان اعمال کے اوپر سوال ہوگا۔ دیکھیں ایک بندہ ہے وہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ تو نے یہ والا گناہ کیا، وہ کہے گا جی میں نے کیا، یہ والا کیا جی کیا، یہ کیا جی کیا، تو سارے گناہ اس کے سامنے بتائے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کہے گا کہ میں نے تجھے معاف کیا، یا کسی کو کہے گا کہ میں نے تیرے گناہوں کو بھی نیک اعمال میں بدل دیا ہے۔ یہ والی بھی حدیث ہے ایک۔ تو یہ ہے آسان حساب، جہاں صرف اللہ اس کو یہ بتایا جا رہا ہے، جہاں پر صرف اس کو یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا تھا نا، وہ کہے گا جی میں نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے میں نے معاف کیا۔ اور کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے بالکل قریب بلا لے گا اور اس کے گناہوں کو دوسرے پر بھی ظاہر نہیں کرے گا، تو یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں اپنے گناہوں کو چھپاتا تھا۔ یاد رکھیں اگر دنیا میں آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، آپ نے اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنے اس گناہ کو چھپاتے ہیں اور اللہ آپ کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے، تو اللہ بھی آپ کو ان گناہوں کی سزا نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، آپ کے گناہ کو خود چھپا دیا۔ تو یہ ایسے نیک لوگ تھے جو اللہ سے بہت معافی مانگا کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرتے تھے، توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ایسے بندے کو اللہ اپنے قریب بلا کر پوچھے گا، یہ صرف اللہ اور اس بندے کے درمیان بات ہوگی، کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا، اللہ اس سے بات کرے گا، اللہ فرمائے گا کہ تو نے یہ کام کیا، وہ کہے گا جی اللہ میں نے کیا، پھر اللہ اس کو معاف کر دیں گے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے اور اس کو پھر جنت میں داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جس کا حساب شروع ہو گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے یہ گناہ کیا تھا، وہ کہے گا ہاں جی اللہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھیں کیوں کیا تھا، تو اللہ کی قسم کہ پوری کائنات کے پاس اس کیوں کا جواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ کو جانتا نہیں تھا، اللہ کے بارے میں پڑھا نہیں تھا، قیامت کے دن کا پتہ نہیں تھا کہ آج یہ دن آئے گا، تو جس کا یہ والا حساب ہوگا نا کہ کیوں کیا تھا، پھر وہ بچ نہیں سکے گا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا تھا، جس کا یہ حساب ہوگا تو اس کی تو اس کی بخشش بہت مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے اس قسم کے حساب سے، اس قسم کے انجام سے آمین۔ تو یہ دعا پڑھا کریں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا آسان حساب کرنا۔ اور صحابہ کرام جیسے بھی وہ جنہوں نے اتنی نیکیاں کی، وہ بھی آسان حساب کی دعا مانگا کرتے تھے، وہ بھی اس بات اور مطمئن ہو کر نہیں بیٹھتے تھے کہ ہم تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ہم نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں، ہمیں تو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کہا کرتے تھے کہ اگر میرا ایک پاؤں جنت میں اور ایک پاؤں باہر ہو تب بھی مجھے پوری طرح یقین نہیں ہوگا کہ میں جنتی ہو گیا ہوں، جب تک کہ میرے دونوں پاؤں جنت میں داخل نہیں ہو جاتے۔
اور حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ سارے لوگ جنت میں جا رہے ہیں سوائے ایک کے، تو میں سمجھوں گا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں جو نہیں جا رہا۔ اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ سب جہنم میں جا رہے سوائے ایک کے، تو میں یہ سمجھوں گا وہ ایک میں ہی ہوں۔ یعنی نیک اعمال بھی کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے بھی رہتے تھے، جنت کی امید بھی رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے رہتے تھے، نیکیاں بھی کرتے رہتے تھے۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب، اور وہ پھر آئے گا الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا، خوشی خوشی، خوش ہو کر آئے گا، وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا، یعنی وہ اپنی فیملی میں جو ان کے ساتھ تھے، یعنی دنیا میں ساتھ تھے، نیک تھے، ان کے ماں باپ تھے، ان کے بچے تھے جو ان کے ساتھ ہوں گے، یعنی جنت کی حوریں ہوں گی، جو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، تو وہاں ان کو فیملی بھی دی ہوگی، اور ان کی طرف وہ خوشی خوشی سے جائیں گے۔ یاد رکھیں اگر آپ کے گھر والے نیک ہیں تو اللہ آپ سب کو جنت میں ملا دے گا، تو ان کی طرف خوشی خوشی آئے گا۔ وَأَمَّا، اور جس کو من اوتیا، جس کو دیا گیا، کتابہ، اس کا نام ہے اعمال، وراء، پیچھے سے، ظاہری، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، اور جس کو اس کی کتاب پیٹھ کے پیچھے سے دی جائے گی، تو یہ بھی گناہ گار کو ایک قسم کا ذلیل کرنے کا طریقہ کار ہے کہ کتاب اس کو اس کی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دی جا رہی ہے، تو جب وہ یہ دیکھے گا تو وہ چیخے گا۔ کیا چیخے گا؟ فسوف یدعو ثبورا، فسوف، عن قریب، وہ یدعو، پکارے گا، ثبورا، ہلاکت کو، وہ موت کو بلائے گا، چیخے گا کہ مجھے موت آ جائے، مجھے موت آ جائے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، موت کو مینڈھے کی شکل میں لا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، جس کو دیکھ کر جنت کے لوگ بھی چیخ اٹھیں گے اور جہنم کے لوگ بھی چیخ اٹھیں گے۔ جنت کے کیوں چیخے گا؟ جنت کے اس لیے کہ اب ہمیں موت نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جہنم کے اس لیے کہ اب ہمیں موت نہیں آئے گی، اب ہم ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ فسوف یدعو ثبورا، تو وہ موت کو پکارے گا لیکن موت نہیں آئے گی، وہ یصلا، اور وہ داخل ہوگا سعیرا، دوزخ کی آگ میں۔ کون داخل ہوگا؟ جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ انہو، بے شک وہ، کانا تھا، فی اہلی، اپنے گھر والوں میں، مسرورا، خوش تھا، اپنے گھر والوں میں مست تھا، دنیا میں اپنی خواہشات میں مگن تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا خوش تھا دنیا میں۔ تو اب جس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، یہ دنیا میں بس اپنی فیملی کے ساتھ شغل میلے میں مصروف تھا، زندگی میں انجوائے کر رہا تھا، دنیا داری میں لگا ہوا تھا، مال و متاع کو حاصل کرنے کے لیے بھاگ رہا تھا، یعنی اس نے اپنی آخرت کی فکر نہیں کی، آخرت کی تیاری کچھ بھی نہیں کی، تو اب اس کو کیا کیا جائے گا؟ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہو، بے شک وہ، ظنّا، بے شک اس نے گمان کیا تھا، ان نہیں، کہ ہرگز نہیں، یحور، وہ پھر آئے گا، یعنی اللہ کی طرف پھر لوٹ کر نہیں آئے گا، یعنی آخرت میں اس کا عقیدہ ہی نہیں تھا، وہ یہ گمان کرتا تھا کہ میں نے کبھی مروں گا ہی نہیں، میرا فیصلہ ہی نہیں ہوگا، لیکن جب بھی جو بھی وہ حرکت کر رہا تھا، عمل کر رہا تھا، اللہ اس کو دیکھ رہا تھا، کمرہ بند کر کے، پردے ڈال کر، سب سے چھپ کر جو بھی انسان کرتا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انسان چلو سب کے سامنے تو پھر بھی انسان شرم کر جاتا ہے، گناہ نہیں کرتا، لیکن چھپ کر جب کرتا ہے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب میں چھپ کر رہا ہوں تو میرے اوپر وہی گواہ ہے جس نے میرا حساب لینا ہے۔ بھلا کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں، یہ ضرور اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائے گا، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے لوٹ کر نہیں جانا تھا، بلکہ کیوں نہیں، یہ ضرور لوٹ کر جائے گا۔ انا، بے شک ربہ، اس کا رب، کانا تھا بھی بصیرا، اس کو دیکھ رہا تھا، اور جو کچھ بھی کر رہا تھا، عمل کر رہا تھا، حرکتیں کر رہا تھا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہے تھے۔ فلا اقسم، بس میں قسم اٹھاتا ہوں، بالشفق، شفق کی۔ اب یہ شفق کس کو کہتے ہیں؟ شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد آسمان کے مغربی کناروں پر ظاہر ہوتی ہے، اسے شفق کہا جاتا ہے۔ جب مغرب کا ٹائم
قریب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، فلا اقسم بالشفق، میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی یعنی شام کی سرخی کی قسم اٹھاتا ہوں، واللیلی اور رات کی، وما اور جس چیز کو وسق وہ اکٹھا کرتی ہے، کون اکٹھا کرتی ہے؟ رات، یعنی رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے اس کی بھی قسم ہے۔ رات کیسے اکٹھا کرتی ہے چیزوں کو؟ اندھیرا ہوتے ہی ہر چیز اپنے ماوا یعنی ٹھکانے اور مسکن یعنی جہاں پر وہ رہتی ہے اس کی طرف وہ جمع ہو جاتی ہے، سمٹ آتی ہے۔ ظاہر بات ہے ہر ایک چیز جہاں جہاں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے رات کے ٹائم وہ وہیں چلے جاتے ہیں، یعنی رات کا اندھیرا جن چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے اس کی بھی قسم اٹھاتے ہیں۔ والقمری اور چاند کی قسم عزت تسق جب وہ پیچھے آئے یعنی کامل ہو جائے۔ اب اس کی بھی قسم اٹھائی، کامل ہو جائے یعنی کیا مطلب ہے کامل ہو جائے؟ جب وہ یعنی مکمل ہو جائے، جیسے وہ 13ویں کی رات سے 16ویں تاریخ کی رات تک رہتا ہے، وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے شام کی سرخی کی قسم کھائی جب مغرب کا ٹائم قریب ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر رات آتی ہے اس کی قسم کھائی، پھر اس کے بعد چاند نکل آتا ہے اس کی قسم کھائی، یعنی درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی قسم کھائی۔ سب سے پہلے مغرب کے ٹائم کی، پھر رات کی، پھر چاند کی، یہ قسم اٹھائی۔ اب یہ قسم اٹھانے کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ، البتہ تم ضرور سوار ہوں گے، طَبَقًا ایک حالت سے، عن طبق دوسری حالت میں، تم لازماً چڑھو گے یا سوار ہوگے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف۔ اب جب جس طرح قسمیں اٹھائی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، تو اسی طرح اب تم بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف آتے ہو، تم بھی ایک سفر کر رہے ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی اسی طرح یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف۔ تم جس طرح کہ تم پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، پھر باہر آ گئے، پھر چلنا شروع کر دیا، پھر دوڑنا شروع کر دیا، پھر جوان ہوئے، پھر شادی، پھر بچے، پھر بوڑھے، پھر موت کی طرف جا رہے ہو، پھر مر گئے ہو، پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ضرور چڑھو گے، یعنی یہ کام ضرور تم کرے گا۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا، نرمی کے بعد سختی، اگر تم پر نرمی ہے، نرمی کے بعد ضرور سختی آئے گی، اور سختی کے بعد نرمی آئے گی، امیری کے بعد فقیری ہوگی، فقیری کے بعد امیری ہے، اگر صحت یاب ہے، صحت کے بعد بیماری، اور بیماری کے بعد تندرستی، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چڑھو گے، یعنی ہمیشہ انسان کی ایک حالت نہیں رہتی۔ فما لہم، پس کیا ہے، لہم ان کے لیے، لا نہیں یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں انسان سے کہ تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا ہے تجھے، تو ایمان کیوں نہیں لے کر آتا ہے؟ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو دنیا میں اتنا مگن ہو گیا ہے کہ تو نے اپنے رب کو ہی بھولا دیا ہے؟ تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ دنیا تیرا آخری ٹھکانہ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تجھے موت نہیں آئے گی، تو اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا؟ تو کیا سوچ رہا ہے؟ تو کیوں ایمان نہیں لے کر آتا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کون سا ایسا گناہ ہے جو اللہ سے بھی بڑھ کر تجھے زیادہ عزیز ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے تو نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے؟ کون سا ایسا کام ہے؟ تو کیوں نہیں ایمان لے کر آتا، کیوں اللہ کے قریب نہیں آتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا جو مقصد بیان کیا وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں میں نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، صرف دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا ہے، تو مجھ پر کیوں نہیں ایمان لے کر آتا؟ میں نے تجھے اتنی ہزاران نعمتیں عطا کی، تو اپنے آپ کی طرف دیکھ، اپنے جسم کی طرف دیکھ، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کی ہے، اسی اللہ نے عطا کی ہے جس کا تو انکار کر رہا ہے، زبان سے چاہے انکار کرتا ہے یا پھر عمل سے انکار کرتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ وائزہ، اور جب قریا، اور جب پڑھا جاتا علیہم ان کے سامنے، ان پر قرآن لا نہیں یسجدون، وہ سجدہ نہیں کرتے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ اب یہاں پر یہ سجدہ ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیت پڑھا کرتے تھے تو سجدہ کیا کرتے تھے،
فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے، بہت اچھا ہے سجدہ کرنا، سجدہ کر لینا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اور اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ اسی طرح ہی سجدہ کر سکتے ہیں۔ انہیں قرآن سن کر سجدے میں گر پڑنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے، آخر کیا وجہ ہے؟ کون سی چیز ہے جو ان کو روکتی ہے کہ یہ سجدہ نہ کریں؟ اور یہ سجدے سے مراد بہت سی چیزیں ہیں، ایک تو سجدہ ہی مراد ہے، دوسرا یعنی تو قرآن کی تعظیم نہیں کرتا ہے، اور تو قرآن کے آگے جھک نہیں جاتا ہے، قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن کے ہمارے اوپر بہت حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا یہ ہے یعنی پھر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ تیسرا قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ چوتھا قرآن پر عمل کیا جائے۔ پانچواں قرآن کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تو یہ ہم پر اس کے حق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ لا یسجدون، کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، آخر کون سی وجہ ہے جو تمہیں سجدہ کرنے سے روکتی ہے، اس پر عمل کرنے سے تمہیں روکتی ہے؟ بلکہ الذین، وہ لوگ کفروا جو کافر ہو، یکذبون، وہی جھٹلاتے ہیں۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے یعنی پھر فرمایا کہ مسلمان کو تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ ایسے کرے، اس کو جھٹلائے، بلکہ قرآن کو جھٹلائے، بلکہ کافر ہی قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ وہی ہوگا جو ایمان نہیں لاتا ہوگا، جو جھٹلا دیتا ہے قرآن کو، نبی کو، اللہ کی آیات کو، ہر چیز کو، یا تو وہ اپنے قول سے جھٹلاتا ہے یا اپنے عمل سے انکار کرتا ہے یا اپنے رویے سے، کیونکہ کبھی کبھی انسان کا رویہ بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ دین کو اہمیت ہی نہیں دیتا، رویہ ہی انسان کا ایسا ہو جاتا ہے، اگنور کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، توجہ نہیں دیتا ہے، بیزاری ظاہر کرتا ہے۔ تو کہاں مومن تو مسلمان تو ایسا نہیں کرتے بلکہ کافر کرتے ہیں، وہ جھٹلاتے ہیں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ عالم، جانتا بما، جو کچھ تم دل میں رکھتے ہو، جو کچھ تم بغض رکھ رہے ہو، جو تمہارے دلوں میں بیزاری ہے، دین کی طرف سے نفرت ہے، جو کچھ بھی تم دل میں اپنے چھپاتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ ان باتوں کو جو اپنے دلوں میں یہ چھپاتے ہیں، اللہ خوب واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہیں اور اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہر وقت موجود ہیں، ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ارادوں کو جانتا ہے، جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ فبشرہم، پس ان کو خوشخبری دے دو، بعذاب الیم، دردناک عذاب کی۔ ان کو خوشخبری دے دو؟ وہ لوگ جو کہ قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، سجدہ نہیں کرتے، جھٹلاتے ہیں، چاہے عمل سے یا پھر قول سے، جو ایمان نہیں لے کر آتے، تو کہا فبشرہم بعذاب الیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ استغفر اللہ۔ ہاں وہ نہیں، الا مگر الذین، وہ لوگ آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم، ان کے لیے اجر، اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ ہاں ان کے لیے عذاب کی خوشخبری نہیں ہے، ان کے لیے جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں، جو خالی ایمان ہی نہیں لے کر آئے بلکہ وہ نیک اعمال بھی کرتے رہے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزار دی، جو کہ یعنی گناہوں سے بچتے رہے، اگر گناہ ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لی، جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے اعمال نیک کیے، جن کی نیتیں درست تھی، جس کے اندر اخلاص تھا، خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرتے تھے، تو ان کے لیے اجر، ایسا اجر ہے، غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جو کبھی کاٹا نہیں جائے گا۔ اس طرح کا اجر و ثواب، ان کو نعمتیں ایسی دی جائیں گی جو کہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ دنیا میں اگر نعمتیں دی جاتی ہیں تو نعمتیں ان سے، انسان سے چھین بھی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لے بھی لیتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں دی جاتی۔ تو جنت میں جو نعمتیں دی جائیں گی وہ ہمیشہ کے لیے دی جائیں گی، اور ان کو اتنا اجر و ثواب دیا جائے گا بے انتہا،
بے انتہا انسان کی سوچ سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جائے گا. جس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے لیے جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، یا اللہ کے لیے جو بھی کام کرتا ہے، کہ جب وہ قیامت والے دن دیکھے گا کہ اس کو اتنا اجر مل رہا ہے تو وہ پچھتائے گا کہ کاش میں ساری زندگی یہی عمل کرتا رہتا. یعنی اتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے اور اس پر عمل کرنے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.